للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، درس سیرت نمبر 19 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ اتنی شدت کے ساتھ قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کیوں کی۔ آپ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو مشرکین کیوں بدکے جیسے گدھے بدک جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر۔ حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ صفاق آواز سن کے ابو لہب کی بڑ پہ کیوں سارے بدک کر بھاگ گئے اور صادق و امین کی بات نہ سنی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، توحید کا عقیدہ رکھنا، اللہ کو ایک کہنا اور شرک کا انکار کرنا یہ اور بات ہے، لیکن لوگوں کو شرک سے روکنا اور توحید کی دعوت دینا اور اس کے مطابق اپنے تمام اعمال کو ترتیب دینا یہ دوسری بات ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اس کے نام کا تلبیہ بھی کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کلمات کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بھی مانتے تھے کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں اور جسم و جان بھی اللہ نے بنائے ہیں، بارشیں، ہوائیں، فضائیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ سارا کچھ وہ مانتے آئے تھے، اور کچھ ایسے بھی اہل مکہ تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے تھے، خالص توحید پر تھے، لیکن ان کے ساتھ وہ شدت کے ساتھ مخالفت نہیں کی گئی جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی۔ اور اس مخالفت اور مزاحمت اور دشمنی کی اصل وجہ یہ، اور آپ بھی اور میں بھی جب وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا تو ہمارے ساتھ ہمارے قریبی لوگ اسی طرح کی دشمنی شروع کر دیں گے۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ خالص توحید اپنائی جائے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ کا مفہوم سمجھتے تھے اہل مکہ۔ الہ کہتے کس کو؟ اس الہ کو اس مفہوم کے ساتھ مانا اور سمجھا جائے جس کو عرب لوگ الہ کہتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ والہانہ محبت اللہ سے ہو، اسی ایک ذات کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے، حکم مانا جائے، اور اسی ایک ذات کے سامنے سر جھکایا جائے، رکوع و سجود کیا جائے، اسی کے سامنے قیام کیا جائے، اسی کے تقرب کے لیے نظر و نیاز ہو، چڑھاوے ہوں، قربانیاں ہوں، صدقات ہوں، اعمال ہوں، نوافل ہوں، اس کے قریب ہونے کے لیے۔ یہ اصل توحید کا عقیدہ تھا۔ اس کے اندر مشرکین مکہ نے آمیزش کر لی تھی، جس کا رد کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عملاً لوگوں کو روکا کہ یہ جو دیوتا اور دیویاں ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ اصنام ہیں، یہ اوثان ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ کسی کام آنے والی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے، ہم ان کے سامنے پیش کریں درخواستیں، یہ رب کے سامنے پیش کریں، تو نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب کے قریب ہونے کے لیے جو ضرورت ہے وہ نیک اعمال کی ہے۔ اچھے اعمال کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرو، لین دین تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، بول چال درست ہونی چاہیے، معاملات اچھے ہونے چاہیے، اور وہ سارے کے سارے معاملات رب سے ڈر کر رب کی رضا کے لیے ہوں۔ اس سے بندہ رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، جو مانگو گے وہ ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے آخری رسول علیہ السلام نے اصل میں اس انداز سے بات کی تھی۔ اب ظاہر ہے جب کہا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا، تو ان کے پوجا پاٹ کے جو مراسم ہیں، جو رسم و رواج تھے، وہ متاثر ہوئے، جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم باپ دادا کو یوں کرتے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، ہم ان رسموں کو نہیں چھوڑ سکتے۔
چڑھاوے نظریں نیازیں باپ دادا سے ہم کرتے آئے ہیں، ہم اس کو نہیں ترک کر سکتے۔ جب کہا گیا کہ الہ کا مطلب ہے کہ اس کا حکم مانو، تو چونکہ وہ سرداروں، پروہتوں اور کاہنوں اور دیگر مشائخ کے پیچھے چلتے آئے تھے اور رب کے حکم کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اپنے سردار کے حکم کی عدولی نہیں کرتے تھے، اس لیے اور پھر اپنا حکم چلاتے تھے، اپنا معاشرتی نظام بنایا ہوا تھا، اونچ نیچ کے اپنے معیار بنائے ہوئے تھے اور لین دین کے اپنے پیمانے طے کیے ہوئے تھے، کس کو کتنا دینا ہے، کس طرح کمانا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، یہ سارے طریقے انہوں نے خود اپنے ایجاد کیے ہوئے تھے، اور اپنے مزاج، اپنی خواہش اور اپنی ضرورت اور آسانی کے لیے انسانوں نے جو سسٹم بنایا ہوا تھا، وہ انسان اس سسٹم کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور رب کے دیے ہوئے نظام کو نہیں اپنانا چاہتے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام کو بھی وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور رہائش ان کو وہ دو جو جس طرح کی تم رہائش رکھتے ہو، وہ بھی انسان ہے تمہارے لیے، تمہاری طرح ان کو عزت دو، تو پھر ظاہر ہے جہاں اونچ نیچ کا اتنا فرق ہو جیسے زمین اور آسمان کا ہے، تو وہ بلا اس معاشرتی حکم کو کیسے قبول کر سکتے؟ اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ مساوات قائم کی جائے، سارے انسان، نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس سواء کاسنان المشط، انسان سارے برابر ہیں جیسے کہ کنگھی کے دندانے آپس میں برابر ہوتے ہیں، البتہ اگر کسی کو فضیلت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تقوی کی بنیاد پر کون کتنا رب کا وفادار، اس سے کتنا وابستہ ہے، کتنا رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کتنا رب کی مانتا ہے، وہ درجے تو ہوں گے، اس لحاظ سے اس کی عزت کم یا زیادہ ہوگی۔ رنگ، نسل، زبان، مال، دولت، حسن، جمال، سہولیات، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اونچ نیچ کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا، فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں اہل مکہ ان تعلیمات سے بدک گئے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب میرے پیچھے چلو۔ اب یہ بھی ان کو چبھتا تھا، جب وہ رسالت کی دعوت دی گئی تو وہ کہتے تھے کہ آپ سردار، اتنے بڑے بڑے طائف کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، ان کو نبوت نہیں ملی اور تم کہتے ہو کہ در یتیم ہو، باپ تمہارا زندہ نہیں ہے، اور آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ان کو اچنبھا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اپنے الہ کو الہ مانتے ہو تو اس کی بات مانو، لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ بد نصیب لوگ میرے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ مانتے تھے صادق و امین، آپ سے تو فیصلے کروا لیا کرتے تھے، آپ کی تو عزت کرتے تھے، جب سے قرآن اترنا شروع ہوا ہے تب سے یہ تم سے متنفر ہیں، اور جب سے آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کی ہوئی ہے تب سے یہ اتنی مخالفت پہ اتر آئے ہیں۔ تو اس میں اصل میں آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو میرا ہے، شیطان نے میری راہ سے ان کو بھٹکانا چاہا۔ پھر وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بھلا اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ زمین اور آسمان، یہ کیسے ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے ہم بھلا دوبارہ زندگی کیسے پائیں گے؟ یہ ان کی عقل اس کو قبول نہیں کرتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو تو محدود رکھا ہے، انسان عقل میں کتنا کچھ آ سکتا ہے، لازماً اس کو غیب پر میٹا فزیکل جو حقائق ہیں اس کو ماننا ہوگا، ایمان بالغیب رکھنا ہوگا کہ رب پیدا کرتا ہے تو وہ مار بھی سکتا ہے اور پھر زندہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے رب سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اور انفس و آفاق میں ہمارے ماحول کے اندر بے شمار اس کی نشانیاں موجود ہیں، ہم بیج زمین میں بوتے ہیں، وہ مر کے مٹی ہوتا ہے، وہیں سے پھر پانی کے قطرہ جب ملے تو پھوٹ پڑتا ہے، اس کا روٹ سسٹم اور شوٹ سسٹم بالکل نمودار ہوتا ہے۔ اب اہل مکہ اس پر بھی بدک رہے تھے کہ یہ دوبارہ زندگی، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھو، عقل پرست مت بنو، آپ کے سامنے اگر سچا اور صادق اور امین صحیح درست تعلیمات آپ تک پہنچا رہا ہے اس کو مان لو،
پھر اس نے عالمگیر دعوت شروع کی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم انسانی کو مخاطب کیا۔ اب یہ جو عرب نسل پرست لوگ تھے، ان کو عالمی دعوت اچھی نہیں لگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا تمہاری زیر نگیں ہو جائے گی اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہو۔ تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اتنی دنیا کے ساتھ لڑائی مول نہیں لے سکتے، ہم بس اپنے علاقے میں، خطے میں، جزیرہ نما کے اندر یہ کافی۔ اللہ تعالیٰ نے تو عالمی نظام کی تاسیس رکھی تھی جس کی یہ مخالفت کر رہے تھے۔ اس لیے یہ چند وجوہ تھے جس کی بنا پہ اہل مکہ بدکے اور شدت کے ساتھ انہوں نے اس دعوت کو دبانے کی اور مٹانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی آیات، جب اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ نے ذکر کیا قرآن کے اندر اس کی توحید کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، بھاگ گئے اپنی پشت کے بل، نفرت کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 میں ہے۔ پھر فرمایا کہ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، اطاعت کے قابل، حکم مانے جانے کے قابل، جھکے جانے کے قابل، صرف اسی ذات کے سامنے جھکا جائے، اسی سے لو لگائی جائے، کوئی اور ذات ہے نہیں، تو یہ تکبر کرتے تھے کہ بھئی ہمارے سامنے کیوں نہ جھکا جائے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ اچھا ہم اس شاعر اور مجنون کی خاطر اپنے الہوں کو چھوڑ دیں جو اتنے صفا ہے، اساف ہے، نائلہ ہے، حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لا تدع مع اللہ الہا آخر، سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں شامل نہ کرو، یا عزا مدد اور یا لات مدد نہیں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، کوئی اور ہستی مدد کے لائق ہے ہی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور یاد رکھو اسی کا حکم چلے گا، اسی کی حکمرانی ہوگی۔ اگر آخرت میں جب عالم سارا نئے سرے سے بنایا جائے گا تو اللہ کی حکمرانی ہوگی، کوئی قہار جبار اس وقت نہیں ہوگا سوائے رب کی ذات کے۔ تو اب اس ازمائشی مرحلے کے اندر، اس دنیا کے اندر بھی اسی ایک الہ کا حکم چلنا چاہیے، رب کی دھرتی، رب کا نظام، الا لہ الخلق والامر، اسی کی ساری مخلوق ہے اور اسی کا حکم بھی چلے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اگر اس کے حکم کے مطابق تم فیصلے نہیں کرو گے، اس کو اپنا حاکم نہیں مانو گے، یاد رکھو پلٹ کر تو پھر اسی کے پاس جانا ہے جب اس کے سوا کوئی حکمران نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہے نا، انسان کو تھوڑا اختیار مل جائے تو وہ حاکم بن جاتا ہے، اور اللہ بھی چھوٹ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ کرتا ہے نا یہ کرے، چھلانگے مارے، لیکن آخرت میں کوئی چھلانگ مار نہیں سکے گا۔ تو یہ تعلیمات تھیں جو قرآن نے پیش کی، جن کی بنا پہ انہوں نے مخالفت کی اور شدید مخالفت کی۔ خالص توحید، اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ ایک کتاب پڑھیں، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس سے آپ انشاءاللہ خوب روشنی ملے گی۔ وہ قرآن کے الفاظ کی بہترین تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا عقیدہ رکھنے اور اس کو واقعتاً اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔